اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، اسلام نے جو عورت کو بہت عزت، توقیر اور تکریم عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورت کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے جو دیگر جہاں پر احکامات دیے ہیں ہمیں، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ستر پوشی کے حوالے سے بھی حکم دیا، حجاب یا پردے کا حکم بھی خواتین کو عطا فرمایا۔ عورت کا اپنے ستر کی حفاظت کرنا، پردہ کرنا یا حجاب کرنا شریعت کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ پردہ یقینی طور پر کسی طور عورت کی ترقی میں، اس کی فلاح و کامیابی کے سفر میں کہیں بھی حائل نہیں ہوتا، بلکہ باحجاب رہ کر، باپردہ رہ کر خواتین بہت سے ترقی کے منازل کو چھو رہی ہیں، ترقی حاصل کر رہی ہیں، بہت سے کامیاب منزل پر، کامیاب منصب پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ تو اس سے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پردہ کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ یا حائل نہیں ہوتا۔ پردہ طہارت بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے، اور سلام ہے ان پاک بیبیوں کے پردے پر کہ جس طرح سے ہم صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں اور صالحات ہیں، ان کا پردہ کیا، ان کے پردے کا کیا، ان کے تقوی کا کہنا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان کا سفر آخر ہوا، جب رخت سفر انہوں نے باندھا، آخری سفر پر روانہ ہوئیں، تو ان کا جو جنازہ تھا وہ بھی پردے میں اٹھایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو آج جناب جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہے خواتین کا پردہ، اور اسی تعلق سے جو ہماری معزز مہمان شخصیات ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی کہ دین اسلام اس تعلق سے، یعنی خواتین کے پردے کے تعلق سے کیا احکامات دیتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا احکامات خواتین کے لیے فرمائے ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی، سند کے ساتھ گفتگو فرمائیں گی معزز مہمان شخصیات۔ آج کے پینل میں جناب جو معزز مہمان شخصیات ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، کسی تعارف کی بلا شبہ محتاج نہیں ہیں، اور ایک طویل عرصہ ARYQ-TV پر انہوں نے گزارا ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتی ہیں ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے مل کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، بلا شبہ آپ کا نام بھی ARYQ-TV کا ایک مستند نام ہے، کافی عرصے دراز سے QTV سے وابستہ ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ آئیے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ دونوں، خیر و عافیت سے الحمدللہ، سلامت رہیے۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا زنیرہ صاحبہ کہ خواتین اور پردہ آج کا ہمارا عنوان ہے، پردے سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجیے، اور قرآن میں خواتین کے پردہ کرنے کے تعلق سے اس کے متعلق کیا احکامات آئے ہیں، فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی بات سے آغاز کروں گی کہ اسلام دین فطرت ہے اور مکمل لاہ عمل ہے، یعنی یہ چند مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے اور چند عبادات اور چند پابندیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں ہم کس طرح اپنے کردار کی، اپنی صحت کی، اپنی شخصیت کی، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، کس طرح نقصان سے بچ سکتے ہیں، کس طرح مصیبتوں مصائب سے بچ سکتے ہیں، ایک بہترین پیکج ہمیں دیا گیا۔ ایک سوسائٹی جہاں پر مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر، ظاہر ہے کہ اس کی بھی حکمتیں تھیں، اس پہ ابھی ہمارا وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، مگر ایک دوسرے کے لیے کشش بھی رکھ دی۔ اور دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی یا منفی جذبات، منفی اثرات، شیاطین کے شرور، یہ سب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شریعت میں اس کے سد باب کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ہمیں تلقین و تاکید کی کہ یہ تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے، کہ تمہیں
حق کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا اور تمہیں اس لیے پیدا کیا، لیکن شیطان اس کا یہ ٹارگٹ ہے، اس کی یہ قسم ہے کہ اس نے حق کے راستے سے ہٹانا ہے۔ وہ کس طرح ہٹاتا ہے؟ تو یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں جب مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں تو ان کو کس طرح سے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے اخلاقیات کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنے گھریلو نظام کی بھی حفاظت کر سکیں، اور ان مقاصد کو بھی سمجھ سکیں کہ جس کی وجہ سے مرد اور خواتین میں الگ الگ صلاحیتیں رکھ کے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اب جب لفظ آپ کرتے ہیں نا پردہ، قرآن پاک میں لفظ پردہ تو کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ فارسی اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اس کو اس طرح سے علماء کرام نے بیان کیا کہ عربی کا لفظ حجاب، اور حجاب قرآن پاک میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ رحمان کی بھی تذکرہ فرمایا کہ پانی ہے سمندروں میں، ان کے بیچ میں بھی ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ تو لٹرل میننگز اگر ہم کرتے ہیں کہ پردہ یا حجاب، اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ آڑ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ رکاوٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی چیز کو چھپانے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیسک یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے پردے کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں پردے کا تصور موسٹلی علماء کرام، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک جب آپ کہتے ہیں نا ایک خاتون با پردہ ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ پورا چہرہ اپنا چھپا کر رکھتی ہیں اور کسی کے سامنے ان کا چہرہ یا جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قرآن پاک کی تعلیمات سے، لغت کے اعتبار سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو تب ہماری یہ رائے بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈریس کوڈ ہمیں عطا کیا، ایک بیسک مقصد عطا کر دیا کہ مرد اور عورت جو ہے سیگریگیشن ان میں ایک ڈسٹنس تھوڑا سا رکھا جانا چاہیے، اور لباس میں ماڈسٹی ہونی چاہیے۔ اس ماڈسٹی میں کیا ہے؟ اس پر تو سبھی متفق ہیں کہ یہ لازم اور واجب ہے کہ جتنا ستر ہم نماز میں چھپاتے ہیں، یعنی ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور باقی سارا جسم خواتین کا ستر عورت جس کو کہا جاتا ہے وہ چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاتون یعنی کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے اور اس کے سوا، اور روایات میں پاؤں کو بھی شامل کیا گیا، اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپائے، مگر اکثر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چہرے کو بھی چھپایا جائے، تو چہرے کو چھپایا جانا افضل ہے۔ ورنہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ جب مومن خواتین گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیں اور خاص طور پر اپنے سینوں پر پردہ ڈال لیں، یعنی کہ چادر سے اس کو کور کریں۔ اب آج کل ایک ڈریس کوڈ ہم نے بنا لیا ہے، جیسے ہم اپنے یہ اسکارفز بنائے ہیں، آبائے بنائے، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کپڑوں کا انداز، حتیٰ کہ مردوں میں بھی 2 کپڑے باندھے جاتے تھے، کرتا پہنا جاتا تھا، تہبند پہنی جاتی تھی، اب ہم نے اس کو ماڈیفائی کر لیا۔ لیکن لٹرلی یہ حکم تھا کہ جب خواتین نکلیں گھروں سے تو وہ گریسفل ایک انداز سے نکلیں تاکہ پہچانا جائے کہ یہ مسلم عورتیں ہیں، یا جیسے آج کی ٹرم میں کہوں کہ یہ شریف خواتین ہیں۔ تو اس طرح کم از کم اتنا خاتون کا ماڈسٹی کے ساتھ گھر سے نکلنا کہ اس کے جسم کے جو ابھار ہیں یا اتنا باریک لباس نہ ہو یا اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ اس سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کشش پیدا کی ہے اور وہ شر کا، فتنے کا خود اس کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ حکم یہاں پر دے دیا گیا کہ آپ کم از کم اتنا جتنا کہ نماز میں ہم پردہ کرتے ہیں وہ کریں۔ کسی بڑی سی چادر کو بھی آپ پورا اپنے جسم کو کور کر سکتے ہیں۔ جی، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جب پوری دنیا، کیونکہ اسلام کسی ایک ملک کے خطے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں موسم کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، بس اس میں اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا لباس جو تقویٰ کا لباس ہو، جس میں اتنا باریک بھی نہ ہو، احادیث مبارکہ میں اس کو مزید واضح کیا گیا، اور اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ اس سے پردے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ امتیاز، آپ یہ بتا دیجئے کہ خواتین کے لیے پردے کی اہمیت، اس کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔
سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ سے آغاز کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت میں جیسے زیب و زینت کر کے خواتین باہر نکلتی تھیں ایسے مت کرو۔ آپ دیکھیں تو پردہ ایک خاتون کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس عورت کو جو منصب، جو مقام، جو اکرام، جو عزت اور جو بلند درجہ عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حسن اور اس کی پاکیزگی برقرار رہے۔ یہ انفرادی سطح پر ہی نہیں بلکہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے تو آپ کسی بھی فرد کو دیکھتے ہیں تو فوراً دیکھنے کے ساتھ ہی جو اس کا حلیہ ہوتا ہے، جو اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے، اس سے اس کی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، جی جی، اس سے اس کے نظریات کا پتہ چلتا ہے، اس کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب ایک با پردہ عورت سامنے آتی ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ وہ ایک مسلم خاتون ہے، وہ ایمان والی ہے، وہ دین اسلام پر کاربند رہنے والی خاتون ہے، گویا فوراً ہی اس حلیے کی وجہ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی۔ ہو جاتی ہے، آج دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو آپ کا یہ پردہ ان شعائر میں سے ہے کہ جن کی تعظیم، جن کی عزت بھی دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو پردہ ایک عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے، ایک عورت کی اس کے گریسفل ہونے کی ایک علامت ہے۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو چیزوں کو حفاظت کے لیے بھی چھپایا جاتا ہے۔ آپ سونا ایسے سرے عام نہیں رکھا کرتے کہ چور اچک کر لے جائیں گے، آپ اسے تجوریوں میں رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو قدرت نے پھل عطا کیے ہیں، ان پھلوں کو پردے میں رکھا ہے ڈھانپ کے رکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اس کے اصل گوہر کی حفاظت۔ کیا بات ہے! تو بعین ہی آبگینہ ناموس، اس کی عزت و عصمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گور متاع ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کو پردے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو چھپا کے رکھے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ زیب و زینت کے ساتھ، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، ایک وقار کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کو ڈھانپا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید کو آپ باقی کتابوں سے ممتاز کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں۔ بالکل کیوں؟ کیونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ بعین ہی اسلام عام مذہب نہیں ہے، عام طریقہ زندگی نہیں ہے۔ اسلام وہ خاص ضابطۂ زندگی ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے ہمیں۔ تو جب ہم اسلام پر فخر کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرتی نظام ہے یا سماجی نظام ہے، آئلی نظام ہے، عورت اس میں ایک بڑا مرکزی رول ادا کرتی ہے۔ صحیح۔ آپ عورت کے بغیر معاشرتی نظام کو نہیں چلا سکتے۔ آپ آئلی نظام کیسے چلے؟ اس خاندان کا مرکز عورت ہے جس نے آگے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ تو عورت کی اہمیت کی بنا پر اس کے لیے حفاظت کا اللہ نے قدرتی فطری ایک اہتمام کیا ہے ان احکامات کے ذریعے کہ جن سے معاشرے میں پاکیزگی رہے۔ اب آپ دیکھیں تو پردہ کس چیز کی علامت ہے؟ حیا کی علامت ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے کہ فقط اس کا وجود نہیں ڈھانپا ہوا بلکہ یہ ایک با کردار اور با عزت عورت ہے، یہ وقار والی ہے۔ اور آپ اس تاریخ پر جاتے ہیں کہ جب پردے کا حکم ہوا تو اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا تھا کہ یہودی مسلمان عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان عورت پہ آوازیں نہیں کسنی، تم نے ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ مسلمان عورت۔ تو اس کے بعد پردے کے احکامات ہوئے تاکہ وہ پہچانی جا سکے اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ با حیا عورت ہے، با کردار عورت ہے۔ اس کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے ہوئے نگاہیں بھی جھکا لینا۔ تو یہ ان ساری وجوہات کی بنا پر اس عورت کو اس پردے کا حکم دیا گیا۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ جس سے گھٹن محسوس ہو، اللہ اکبر، اللہ یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جو ہمیں بوجھ محسوس ہو، ہم فخر سے اسے اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پردہ تو عورت کو ایک تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے جناب، ایک وقفے پر ابھی ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ گفتگو فرما رہی ہیں خواتین کے پردے کے تعلق سے۔ آج اسی عنوان کے تحت جس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے، وقفے پہ جانے سے قبل بھی بہت خوبصورت انداز سے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ خواتین کا کن کن لوگوں سے پردہ ہے، یعنی محرم اور نامحرم، اس کی کچھ تفصیل بتا دیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے محرم کی اگر ہم عام طور پر اور نامحرم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو لغت میں اس کا ایک کلیہ بتایا جاتا ہے بڑا آسان سا کہ جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے. صحیح. اور جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یعنی کوئی سکتا. سچویشن ایسی نہیں بن سکتی, تو وہ آپ کے لیے محرم ہے. قرآن پاک میں خصوصی طور پر سورہ احزاب میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے بات کی گئی, جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ پردے سے ریلیٹڈ خواتین کا جو کنڈکٹ ہے, جو ڈریس کوڈ ہے, اس سے ریلیٹڈ زیادہ احکامات ہمیں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں بھی ملتے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ خاص طور پر ظاہر ہے کہ شوہر, والد اور سسر اور آپ کے اپنے بیٹے اور سوتیلے بیٹے, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں شوہروں کے بیٹے, جی, بھانجے, بھتیجے, چچا, ماموں, یہ سب وہ رشتے ہیں کہ جو ہمارے لیے محرم ہیں اور ان سے ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پردے میں بھی ظاہر ہے کہ ایک پراپر ڈریس تو ہوگا, یعنی کہ چہرے کی اور باقی زیادہ اپنی زیب و زینت کے, اس میں اتنی سختی نہیں ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے, لیکن آبویسلی گھروں میں ہمارے مسلم خواتین کا ایک جو لباس ہوتا ہے مخصوص, چاہے وہ شلوار قمیض سے جس بھی انداز سے اس کو سیا گیا ہے تو اس سے ان کا سطر کور ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے مسلمان عورتوں سے نہیں ہے, مگر وہ خواتین جو حیا والی نہیں ہیں, باحیا نہیں ہیں, ان سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا, ان سے بھی ریزرو رکھنا, جیسے کہ ہم غیر مردوں سے اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں. تو یہ سارے ڈریس کوڈ ہمیں بتا دیے گئے, اور اس لیے ان محرم مردوں کے باوجود کہ وہ محرم ہیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ جب آپ کوئی مخصوص اوقات ہیں گھروں میں جانے کے تو آپ پھر بھی نوک کر کے جائیں. مطلب انسان بالکل ریلیکس بیٹھا ہوا ہے, کبھی دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے, تو پھر بھی محرم مرد بھی ہیں, پھر بھی ذرا ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ دستک دے کر یا اپنی موجودگی کا احساس دلا کر گھروں میں داخل ہوں. میں عرض یہی کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پردے سے متعلق جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, اس وقت ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور چہرے کو چھپانے یا نہ چھپانے کے. عرب میں تو رواج تھا, مرد بھی کئی چہروں کو چھپایا کرتے تھے. ایسی بے شمار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ ایک نقاب پوش آیا, تو نقاب لگانا یا چہرے کو چھپا لینا کچھ مردوں میں بھی وہ ٹریڈیشنل بھی تھا. لیکن اصل مقصد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی مسلمان خواتین ہیں, میرا میسج بھی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ بہترین اسٹریٹجی اور آپ کا تحفظ اسی میں ہی ہے کہ جتنا کم سے کم گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں, آپ کا ایکسپوجر نہ ہو, آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں, آپ غیر مردوں میں نہ جائیں. لیکن جب نکلنا ہی ہے گھر سے, جو ملازمت کرتے ہیں یا کسی ضرورت کے تحت نکلتے ہیں, تو اس صورت میں اپنا ایک ڈریس کوڈ, اپنی ماڈسٹی, اس کا اپنے وقار کا, اپنی ناموس کا خیال رکھیں. اور یہ میرا ان بچیوں کو میسج ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے خود چہرہ چھپایا ہوا نہیں ہے. تو میری ہمیشہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو آپ انکریج کریں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں, بہنیں ہماری تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہیں, یا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں وہ ملازمت کرنے کے لیے نکلتی ہیں, یا خواتین ہی کے پردے کے لیے. ایک لیڈی ڈاکٹر کوئی بنے گی تو خواتین کو ڈاکٹر ملے گی, اگر کوئی سرجن بنے گی تو خواتین کو سرجن ملے گی. تو جس بھی مقصد کے تحت وہ جائز مقصد کے تحت نکلتی ہیں, تو اپنے وقار کا خیال رکھیں. صحیح. شریعت نے جو لمٹس ان کو عطا کر دی ہیں ان کا خیال رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا نا کہ تقویٰ کا لباس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو, تاکہ ہم جہاں پر بھی جائیں. اب اصل مقصد جو ہے وہ پردے میں بھی جو حکمت ہے وہ یہ اپنے ناموس کی حفاظت کرنا, اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ پردے کے باوجود بھی نہیں ہے تو پھر پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. صحیح. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیے, ایک بہت ہی عام سی یہ بات ہو گئی ہے اور ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اس تعلق سے, کیونکہ ابھی گزشتہ سوال میں بھی آپ نے حیا کی بات کی, کیا فرمائیں گے اس تعلق سے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے؟ جی, وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, کل جو بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اللہ اکبر. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے, اس میں ہی اور بھی کا فرق ہے. کہ پردہ آنکھوں کا ہی ہوتا ہے یہ بات غلط ہے. پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور ساتھ جسم کا بھی ہوتا ہے. یا اسے ایک اور انداز سے دیکھ لیتے ہیں, جو آپ نے حیا کی بھی بات کی,
کہ دیکھیں پردہ آنکھوں کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں حیا ہے، اور حیا کی علامت کیا ہے کہ ہر بری چیز سے آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر کراہت آتی ہے۔ حیا حقیقت میں کیا ہے؟ کسی جھجک کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی اندر کی حالت ہے باطنی۔ ہر بری چیز سے آپ بچتے ہیں اور اچھی چیز کو آپ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بری چیز یا برا کام یا برا فعل آپ کے قریب آتا ہے، آپ سے ہوتا ہے، تو آپ اندر سے تنگی اور گھٹن محسوس کرتے ہیں اور اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اس کا ازالہ چاہتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں میں حیا ہے حقیقت میں، وہ جو ہے نا کہ حیا تو عیبوں کو ختم کر دیتی ہے انسان کے، تو پھر پردہ تو معمولی چیز رہ جاتا ہے۔ پھر تو وہ احکامات جو اللہ نے فرض بھی نہیں کیے، وہ جیسے متقی لوگ اور عارف لوگ اور اولیاء لوگ شبہات سے بھی بچتے ہوئے حلال چیزوں کو بھی اکثر اس لیے ترک کر دینا کہ بھئی اس سے بھی کہ نماز میں عبادت میں رکاوٹ نہ آئے، تو بندہ تو حیا سے اور کمال اور عروج کی طرف جاتا ہے اور تقرب کی طرف جاتا ہے اور قرب الہی کی طرف سفر کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے جسم کا پردہ تو معمولی چیز رہ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جہاں پردے کے احکامات اتارے ہیں، یہ ایک بنیادی بات ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ احکامات ہیں جو مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے یکساں ہیں۔ عقائد کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ نماز 5 وقت کی سب پر فرض ہے، روزہ اسی طرح رمضان کا مرد پر بھی خواتین پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح سے کچھ احکامات عقائد سب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، جیسے وہ کفیل ہیں، انہیں رزق حلال کمانا ہے، انہیں کفالت کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، زیادہ ذمہ داری، نسل نو کی تربیت، ان کو مستقبل کے معمار کو تیار کرنا، یہ عورت کی، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ماں کی ذمہ داری بڑی ہے، منصب بڑا ہے، یہ اہم عہدہ ہے، تو اس لیے اس کو با کردار اور با حیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے جب پردے کے احکامات اتارے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں ان صورتوں کا مطالعہ کریں، ان کی تفسیر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے غض البصر کا حکم دیا۔ غض البصر کیا ہے؟ نگاہوں کو جھکاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی آنکھوں سے، کیونکہ آنکھ کیا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً آنکھ کے ذریعے اندر آپ کے سوچ جاتی ہے، آپ نے چیزوں کو دیکھا تو۔ ایک طرف مردوں کو بھی حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو نیچے رکھو، ان کو جھکا کے رکھو۔ دوسری طرف عورت کو پردے کا حکم دے دیا، کیونکہ جو بنیادی پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ عورت میں ایک فطری کشش رکھی ہے، اللہ نے حسن رکھا ہے اس کے اندر، تو ایسا نہ ہو کہ اس حسن کی وجہ سے وہ بدی کی طرف یا برائی کی طرف یا بے حیائی کی طرف دونوں جانے لگے۔ مردوں کو حکم دیا غض البصر کا اور عورت کو پردے کا حکم دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو اجازت کا حکم دیا، جو انہوں نے بھی بات کی، یہ پورے احکامات ہیں کہ آپ نے کسی کے گھر ایسے داخل نہیں ہونا، ہرگز نہیں ہونا جب تک اجازت نہ ملے۔ 3 بار اجازت مانگو اور پلٹ جاؤ واپس اگر اجازت نہ ملے تو اس میں برا منانے کی کوئی بات ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایون بیٹوں کے لیے بھی حکم ہے کہ خوابگاہوں میں مت جاؤ ایسے، یہ ٹائمنگز بتا دیے اسلام نے کہ ان اوقات میں ہرگز خوابگاہ میں مت جاؤ۔ تو ایک پورا نظام عطا کیا ہے معاشرتی آداب کا، تو ان میں آنکھوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے، اپنے دل کی حفاظت ہے، سوچ کی حفاظت ہے۔ تو اگر تو حفاظت ہے تو وہ کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں تو بے لگام آزادی تو اسلام مردوں کو بھی نہیں دیتا، مردوں پر بھی بہت ساری قدغن لگائی جاتی ہیں، کیونکہ معاشرے کا حسن اسی سے بنتا ہے، خاندان اسی سے بنتے ہیں۔ آج اگر آپ پردے کو فقط ہٹا دیتے ہیں، معاشرتی نظام، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس پردے پر ہم آج بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ان نقصانات سے بچ سکیں جو بے پردگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اور جن سے معاشرہ پورا، سماج پورا زہر آلود ہو رہا ہے، اس کی پوری نظام خراب ہو رہے ہیں، گندگی اور نجاست ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو مسلمان عورتوں کو اس بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے، وہ مجاہد ہیں، وہ اللہ کے احکامات پر چلنے والی ہیں، وہ سر اٹھا کر جینے والی ہیں۔ آپ کے وقار کی حفاظت اسی میں ہے،
خود بھی پردے میں رہیں اور اپنی بچیوں بیٹیوں کو بھی اس کا ضرور تاکید کریں۔ یعنی معاشرے کو فتنے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کا یا حجاب کا حکم دیا کہ عورت اپنی ستر پوشی رکھے۔ یہ عنوان جو آج کا ہے ہمارا، خواتین کا پردہ، اسی تعلق سے مزید سوالات بھی ہیں میرے پاس جناب، لیکن اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ خواتین کے پردے کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور معزز مہمان شخصیات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، جس طرح سے آپ پردے کے تعلق سے وقفے پہ جانے سے قبل بھی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ جی زنیرہ، بلا کسی تاخیر آپ کے خدمت میں یہ سوال لے کر میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ پردہ کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو اپنے پردے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ فوائد بہت زیادہ ہیں پردے کے، جو حجاب کے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا ہماری بہنوں کو کہ خواتین کا جو پردہ کرنا ہے سوسائٹی کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے، جو بھی احکامات شریعت کے ہیں اس میں تو کسی بھی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری خیر اور بہتری ہے۔ یعنی میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ہم پر بلا وجہ حرام نہیں کیا، کوئی بھی پابندی بے سبب نہیں ہے، اور کسی بھی پابندی جو شریعت نے ہمیں لگائی ہے اس پر عمل کرنے کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جیسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ شیطان ہے جو جب ہم کوئی فائدے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، کسی بھلائی یا خیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، وہ ہمیں اس کی نیگیٹیوٹی، اس کا شر دکھاتا ہے، وہ ہمیں اس کا نقصان بنا کر دکھا دیتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ پردے سے خواتین یا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو بیان کرنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی بات یہ کرنی پڑے گی کہ جیسے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی خواتین موجود ہیں، اور اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی، بس رفلی انڈیکیٹ کر رہی ہوں کہ جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے یا خواتین کے کوئی ڈریس کوڈ بھی مخصوص یا ڈیسنٹ نہیں ہے، یعنی ہم تو یہ چہرے کی چھپانے کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کے لباس میں عریانیت ہے، باوجود اس کے کہ اتنی آزادی ہے، برائی کی آزادی ہے، ہر طرح کی ان کے اوپر فریڈم ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پہ جو سیکشل کرائم ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے بنسبت ان سوسائٹیز کے، ان معاشروں کے جہاں پر خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالکل آئیڈیل جس کو کہتے ہیں نا کہ بہترین، وہ تو یہی ہے کہ خواتین اگر پردے میں رہتی ہیں تو بہت سی نیگیٹو نگاہوں سے بچتی ہیں، بہت سی برائیوں سے، بہت سے برے کامنٹ سے بچ جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایک بات اور بھی آتی ہے، دیکھیں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک معاشرہ دیا تو اس میں مردوں پہ بھی ذمہ داری لگا دی اور خواتین پہ بھی۔ سورہ نور میں 30ویں آیت میں فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یا اپنی یعنی اچھا نگاہیں نیچے رکھنے مقصد یہ کہ کسی کو گھور کے نہ دیکھنا، نگاہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نیچے جھکے جھکے چلتے رہے، مقصد یہ ہے کہ گھور کے خواتین یا نامحرم کو نہ دیکھیں۔ دوسرا حکم 31 آیت مبارکہ میں آ گیا کہ جو مومن خواتین ہیں ان سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور دونوں کو بتا دیا کہ اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ صحیح ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی کہ کوئی بھی مرد اگر تقوی والا ہوگا کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں، برائی کی طرف رغبت کرنے والا نہیں ہوگا، تب تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم کسی بھی حلیے میں باہر ہیں، زیب و زینت بھی کیے، کچھ بھی، ہمیں کوئی خطرہ، اس سے خوف نہیں ہے۔ لیکن چونکہ موسٹ وولنریبل خواتین ہیں اور مرد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کے لیے کشش زیادہ رکھی ہے، اور اس کا برائی کی طرف بہکنے کے چانسز بنسبت ایک خاتون کے جو کسی مرد کی طرف دیکھ لیتی ہے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اب خواتین کی ذمہ داری اس وجہ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یعنی وہی والا معاملہ ہے نا کہ جب ہم ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے تو جو انسٹرکٹر تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب اندھے ہیں، بس صرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صحیح، یہ مت سوچئے کہ وہ نہیں رانگ سائڈ سے آئے گا، فلاں رانگ سائڈ سے نہیں آئے گا۔ تو مجھے پردے کے معاملے میں اب یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ باقی لوگ اپنی رسپانسبلٹی کوئی شور نہیں ہے کہ پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، تو ایک خاتون کی سیفٹی، سیکیورٹی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، بچاؤ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم سبب نہ بنے کسی کے لیے فتنے کا۔ صحیح ہے، اپنی ہماری نیت یہ ہے۔ اب بعد میں جس بد نصیب کو پھر بھی فتنے میں مبتلا ہونا ہے تو وہ تو ایسی بھی پریکٹس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بیٹھی خواتین پر بھی
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ تہمت لگا دیا جی کسی کے ہاتھ ہی پہ نظر پڑ گئی. ایک کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہاتھ دیکھ کر ہم نے پروپوزل بھیجا, ہاتھ بہت خوبصورت تھے. تو یہ ساری سوسائٹی میں چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ پردے میں جب ہم رہتے ہیں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں, اور اللہ گواہ میں باہر جب ہوتی ہوں آؤٹ ڈور چہرہ چھپا لیتی ہوں تو مجھے بڑا ہی کمفرٹیبل لگتا ہے, کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے, کوئی میری طرف دیکھتا نہیں ہے. لیکن یہ مشکل ہے کہ جب آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں یا آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں پر آپ کو اپنی ڈگنیٹی کی, اپنے کردار کی, اپنے وقار کی حفاظت کرنا ایک طرح سے وہ اسٹرگل ہے. اور دوسری بات میں پھر یہی کہنا چاہوں گی آخر میں, مین پوائنٹ یہاں پر یہی ہے کہ سب سے پہلی سٹیج یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی نا نگاہوں کا پردہ, حیا. اگر حیا نہیں ہے تو پردے میں سے بھی آنکھیں اگر ان کی حفاظت نہیں کی گئی تو اس پردے کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو دین اسلام میں ہر پابندی کا کوئی مقصد ہے, ہم اس پابندی پہ تو فوکس کرتے ہیں لیکن اس مقصد کو فوت کر دیتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ دلوں کا تقوی پیدا کر لیا جائے تو پھر تو خواتین کی بھی جان و مال, عزت, آبرو محفوظ رہے گی اور مرد بھی ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا. لیکن جب ہمیں نظر نہیں آ رہی ایسی آئیڈیل سچویشن تو اس میں ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم انٹریکٹ کریں اور اپنے آپ کو جتنا دور رکھ سکتے ہیں, سیگریگیشن میں رکھ سکتے ہیں, اتنا رکھ لیں. صحیح. یعنی ایک تو ہمیں جو پردے کے اور حجاب کے جو فوائد ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تحفظ محسوس کرتے ہیں, کہ محفوظ محسوس کرتے ہیں جب اس طرح سے ہم باہر نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, اور خاص طور پر ابھی آپا آپ سے بھی بلکہ ہم گھر میں بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم حجاب میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے زیورات کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں کانوں میں کیا پہننا ہے, گلے میں کیا پہننا ہے, سر کے بالوں کا کیا مسئلہ ہے, کس طرح سے وہ بنانا ہے, سنوارنا ہے خود کو, یہ تمام چیزیں جو گھنٹہ لگا کے تیار ہونے والی ہوتی ہیں. تو کس قدر فائدہ ہے, کس قدر آسانی, ہمارا بجٹ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری بھی ہیں اور اس طرح سے ہماری زندگی بہت سہل اور بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کی جانب بڑھوں گی امتیاز آپا, کہ جب ہم ازواج مطہرات کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, صحابیات کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, اور بالخصوص اگر ہم بات کریں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت خدیجہ ایک معروف اور مشہور تاجرہ تھیں, بہت ایک بڑے انداز سے انہوں نے تجارت فرمائی, اور یہ تمام ہی خواتین ہماری بہنیں جانتی ہیں کامیاب بزنس وومین. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ بہترین اسکالر ہیں, تدریس کا کام انجام دے رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ یعنی کسی طور پر بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے حجاب یا پردہ, کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. دیکھیں ایک ہوتا ہے زینب آئیڈیل دور جس کو ہم بعد میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دور واپس نہیں آ سکتا. صحیح ہے. آپ نے اس دور کے قریب تر ہونا ہے. تو یہ آپ نے چند ایک مثالیں دی ہیں, یہ ایسی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے, ایک پوری کتاب میں موجود ہے اس پر کہ جو خواتین اس زمانے میں کام کیا کرتی تھی. کوئی خوشبو کی تجارت کر رہی ہیں, کوئی وہ جہاد پہ جاتے ہیں تو زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں, حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھا لیتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکانات ہیں جو انہوں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ چمڑا رنگنے کا کام کرتی ہیں, جو مزدوری آتی ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بازار کی ایڈمنسٹریشن کا کام کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون تھی بزرگ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی, تو ایک مارکیٹ کو چیک کرنا. تو اتنے شعبوں میں, بے شمار شعبوں میں ان خواتین نے کام کیا جو براہ راست ہادی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ لوگ تھے. تو ان لوگوں نے یہ کام کر کے یہ ثابت کیا کہ پردہ کسی طریقے سے بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. آپ دیکھیں ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بزنس ویمن ہیں اور اسلام سے قبل کی ہیں, وہ اپنے والد کی ساری تجارت کو سنبھالتی ہیں اور پورے عرب میں طاہرہ کے نام سے مشہور ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لقب سے موسوم ہیں کہ عزت اور وقار اور احترام اتنا زیادہ ہے ان کا سوسائٹی میں, کام کرتے ہوئے بھی تو اس کی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے, آواز میں, آپ کے لہجے میں, آپ کے لفظوں میں نرمی اور ہنسی مذاق اور وہ والی کیفیت نہ آنے پائے ہرگز.
بلکہ آواز بھی دبنگ ہو، آپ ایک بھاری آواز کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ کسی سے بات کرنی پڑے تو بات کریں. اسی طرح سے اپنی اس حدود کا اور ان قیود کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں تو ترقی کیا ہے، پہلے تو اس کو ڈیفائن کر لے ہر بندہ کہ اسے کون سی ترقی چاہیے. اگر آپ کو 1.25 گز کا کپڑا سر پر لیتے ہوئے فخر کا احساس ہوتا ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پر، تو پھر آپ پوچھیں ہم سے کہ ترقی کیا ہے. ترقی تو وہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو، جس سے آپ سے معاشرے میں نفع بخشی پھیلے، جس میں آپ اپنی بنیادی پرائمری ذمہ داریوں کو پہلے ادا کریں، اس کے بعد ثانوی ذمہ داریوں پر جائیں. ایک بیسک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں ایک خاتون کی؟ امور خانہ داری، اپنے گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، شوہر کی اطاعت. اگر وہ اس کے بعد کوئی بھی کام کر سکتی ہے، اس میں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو اسلام نے اجازت دی ہے. اس پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ اسلام کا بڑا خوبصورت حسن ہے. پھر آپ دیکھیں تو وہ جو مال کماتی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے، شوہر اس سے لینے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر پر، بچوں پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس کی سوسائٹی کا اور اس کا ایک مفید کارکن ہے، ایک مفید حصہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے نا، جس طرح سے حیا کی بات ہو رہی تھی، تو حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذمہ ہی اٹھا لیتے ہیں، اور جس پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اٹھ گیا تو پھر اس کے پاس کیا بچتا ہے. آپ ارشاد فرمائیے زنیرہ صاحبہ، جس طرح سے ہماری بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور یہ بہت اہم عنوان ہے، کیا میسج دیں گے اس عنوان کے تحت ہماری دیکھنے والی بچیوں کو، خواتین کو، بہنوں کو؟ فرمائیے گا. دیکھیں، اس میں بہت اہم ہے. اب اس وقت دنیا گلوبل ولیج بھی ہے، اور پہلے تو صرف ٹیلی ویژن تھا، اب سوشل میڈیا کے تھرو ہر وقت ہر شخص اس کے پاس ایکسیس موجود ہے، وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے. یہاں اس وقت ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ گھر سے مت نکلیں، آپ کچھ نہ دیکھیں، آپ کے فون میں سوشل میڈیا سے آپ بوائک آؤٹ کر دیں. اس وقت مجھے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس سوسائٹی سے ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے، میجورٹی ہم ان مسلم خواتین سے بات چیت کرتے ہیں جو ماڈریٹ ہیں، جو بہت اسٹرکٹلی پردہ نہیں کر پا رہی. پہلی آپشن یہی ہے کہ بیسٹ یہی ہے کہ وہ چہرہ بھی چھپا لیں یا گھر سے کم نکلیں، بلا ضرورت نہ نکلیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں ان کی سیفٹی کا سب سے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے. میری عرض یہی ہے آخر میں اپنی پیاری بہنوں سے کہ یہ مت سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی حجاب لے لیا یا دوپٹہ اوڑھ لیا یا آپ نے نارمل گریسفل ڈریسنگ کی ہے تو آپ کو اچھے رشتے نہیں آئیں گے. بڑی میری بہنوں سے یہ بات چیت ہوتی ہے کہ وہ جی اسکارف کی وجہ سے. دیکھیں، کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ کوئی چیز زندگی میں، کوئی بھی ترقی، کوئی بھی اچیومنٹ، کوئی بھی بہتری آپ کی زندگی میں اس لیے نہیں آئے گی کہ آپ نے شریعت پر عمل کیا. تو اپنے آپ کو ماڈسٹی کے ساتھ رکھیں، جتنا باحیا طریقے سے، باوقار طریقے سے رہ سکتے ہیں رہ کر اپنے آپ کو منوائیں، اپنے کردار، اپنے ناموس کی حفاظت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آمین آمین. امتیاز آپ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، کیا فرمائیں گے لاسٹ میں؟ بس زینب یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی اپنے لیے پروفیشن کا انتخاب کریں تو وہ جو بہت اچھے پروفیشن ہے خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے، ان کا انتخاب کریں جن میں سر فہرست آتا ہے تعلیم و تدریس. آپ اس شعبے سے وابستہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ. سوچ اپنی اسی طرف رکھیں. پھر آپ کا میڈیکل کے شعبہ ہے، ہمیں ضرورت ہے لیڈی ڈاکٹرز کی، ہمیں ضرورت ہے ڈینٹسٹ خواتین کی. تو اس لیے اس شعبے کا انتخاب کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں مسلم خواتین کی بہتر انداز سے خدمت کر سکوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو پہلے زمانے میں سلائی کڑھائی ہوتی تھی، آج وہ فیشن ڈیزائننگ کے نام سے آ چکا ہے. تو آپ اچھے ڈیزائنر ہیں، آپ اچھے ڈریس کریں، آپ اچھے حجاب بنائیں، آپ اچھا اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اسی طرح سافٹ ویئر کا کام ہے، تو سافٹ ویئر کے کام میں آپ کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے آمدنی کا بھی ذریعہ بنے اور آپ کی صلاحیتیں بھی اور نکھریں اور سوسائٹی کو فائدہ بھی ہو. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. زنیرہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ. امتیاز آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. یعنی جو بھی کام کریں آپ، جو بھی پروفیشن اختیار کریں، ایک باوقار طریقے سے نظر آنا چاہیے کہ ایک اسلامی خاتون ہے، ایک اسلامی بہن ہے جو اس کام کو یا کسی بھی پروفیشن کو اختیار کر کے اگر آپ کام کر رہی ہیں تو بہتر انداز سے کام کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.